الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سامعین گرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا پر درس فیضان سنت میں فیضان بسم اللہ کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ سابقہ سلسلے میں ہم نے دوران درس سنا کہ دعائیں قافلوں میں جا کر اور بسم اللہ شریف کی برکت سے اور عشاقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم نے آخر میں سنا تھا قافلے کی برکت، تو یہیں سے ہم یہ سلسلہ جوڑتے ہیں اور مزید اس کے بارے میں سماعت کرتے ہیں۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لینے کو برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے رحمتیں قافلے میں چلو، ٹیڑھی ہوں ہڈیاں سیدھی ہوں گی سیدھی میاں، درد سارے مٹیں قافلے میں چلو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے شک مسافروں کی دعا قبول ہے، اور پھر راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو اور مزید عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں دعا مانگی جائے، وہ کیوں نہ قبول ہوگی۔ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے قرب میں دعا، رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان احسان الوعاء صفحہ نمبر 57 پر دعا کی قبولیت کے آداب میں سے 23واں ادب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اولیاء علماء کی مجالس، یعنی کسی بھی ولی اور سنی عالم کی محفل میں یا ان کے قرب میں یعنی صحبت میں دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی۔ اس ادب کے حاشیے میں سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ علماء کے بارے میں فرماتے ہیں، اولیاء علماء کے بارے میں فرماتے ہیں، رب عز و جل صحیح حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، یعنی اولیاء و علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا، ان کے قرب میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ مزید فرماتے ہیں، یعنی اولیاء کرام کی لمحہ بھر صحبت 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے۔ ولی خواہ حیات ظاہری کے ساتھ متصف ہو یا مزار شریف میں تشریف فرما ہو، اس کا قرب قبولیت دعا کا سبب ہے۔ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی
رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں، اللہ عز و جل میری حاجت پوری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا مزارات اولیاء رحمہم اللہ تعالی پر بھی دعائیں قبول ہوتی، التجائیں سنی جاتی اور مرادیں بر آتی ہیں۔ چنانچہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب 21 برس کے نوجوان تھے، اس وقت کا واقعہ خود انہی کی زبانی ملاحظہ ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں 17ویں شریف ماہ فاخر یعنی ربیع الاخر 1293 ہجری میں کہ فقیر کو 21واں سال تھا، اعلی حضرت مصنف علام سیدنا الوالد قدس سراہ الماجد حضرت محب الرسول جناب مولانا مولوی محمد عبد القادر صاحب بدایونی دامت برکاتہم عالیہ کہ ہمراہ رکاب حاضر بارگاہ بے کس پناہ حضور پرنور محبوب الہی نظام الحق والدین سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ ہوا۔ حجرہ مقدسہ کے 4 طرف مجالس باطلہ لہو سرور گرم تھی، شور و غوغا سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ دونوں حضرات عالیات اپنے قلوب مطمئنہ کے ساتھ حاضر مواجہ اقدس ہو کر مشغول ہوئے۔ اس فقیر بے توقیر نے ہجوم شور و شر سے خاطر یعنی دل میں پریشانی پائی۔ دروازہ مطہرہ پر کھڑے ہو کر حضرت سلطان الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ اے مولا، غلام جس کے لیے حاضر ہوا یہ آوازیں اس میں خلل انداز ہیں، لفظ یہی تھے یا ان کے قرب یا ان کے قریب، بہرحال مضمون معروضہ یہی تھا۔ یہ عرض کر کے بسم اللہ کہہ کر دائنا پاؤں دروازہ حجرہ طاہرہ میں رکھا۔ بعون رب قدیر عز و جل سب آوازیں وقتاً گم ہو گئی تھیں۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ لوگ خاموش ہو رہے، پیچھے پھر کر دیکھا تو وہی بازار گرم تھا، قدم کے رکھا تھا باہر ہٹایا، پھر آوازوں کا وہی جوش پایا، پھر بسم اللہ کہہ کر دائنا پاؤں اندر رکھا بحمدہ تعالی، پھر ویسے ہی کان ٹھنڈے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ مولا عز و جل کا کرم اور حضرت سلطان الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت اور اس بندہ ناچیز پر رحمت و معاونت ہے۔ میں شکر بجا لایا اور حاضر مواجہ عالیہ ہو کر مشغول رہا، کوئی آواز نہ سنائی دی۔ جب باہر آیا پھر وہی حال تھا کہ خانقاہ اقدس کے باہر قیام گاہ تک پہنچنا دشوار ہوا۔ فقیر نے یہ اپنے اوپر گزری ہوئی گزارش کی کہ اول تو وہ نعمت الہی عز و جل تھی اور رب عز و جل فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِي رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کو لوگوں سے خوب بیان کرو۔ ما حاضہ اس میں غلامان اولیاء اکرام رحم اللہ تعالی علیہم اجمعین اور منکروں پر بلا حسد
بجاہ النبی الامین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ حکایت باعث خواجہ کی چوکھٹ دہلی شریف کی ہے۔ اس میں تاجدار دہلی حضرت سیدنا خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی نمایاں کرامت ہے، جبکہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہی ہے کہ قبر انور والے کمرے میں قدم رکھتے تھے تو انہیں ڈھول باجوں کی آوازیں نہ سنائی دیتی تھیں۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بالفرض اگر مزارات اولیاء پر جوہلا غیر شرعی حرکات کر رہے ہوں اور ان کو روکنے کی قدرت نہ ہو، تب بھی اپنے آپ کو اہل اللہ رحم اللہ تعالی کے درباروں کی حاضری سے محروم نہ کرے۔ ہاں مگر یہ واجب ہے کہ ان خرافات کو دل سے برا جانے اور ان میں شامل ہونے سے بچے، بلکہ ان کی طرف دیکھنے سے بھی خود کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ بھی سنا سیکھا اس پر خود بھی عمل کر کے دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔